سہیل رائج کا کالم قائد اعظم کا قوم کے نام کھلا خط۔ عالم بالا جناح ہاؤس۔ پیارے پاکستانیوں، میں گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پر بہت پریشان ہوں۔ فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان نے بھی مجھے اپنی تشویش سے آگاہ کیا، جس کے بعد میں نے اتمام حجت اور اصلاح احوال کی خاطر کھلا خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں مجھے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اپوزیشن جلد ہی احتجاجی تحریک چلانے والی ہے۔ پہلا جلسہ اکتوبر میں کوئٹہ میں ہوگا اور پھر ہر بڑے شہر میں جلسوں کے بعد جنوری میں لانگ مارچ اور اسلام آباد کی طرف ریلی کا بھی پروگرام ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی مفاہمت یا ڈائیلاگ کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے میں صورتحال تصادم اور ڈیڈ لاک کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس طرح کے حالات میں کسی شخصیت یا ادارے کو صلح جویانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور دونوں طرف سے تصادم کے بڑھتے ہوئے فریقوں کو روکنا چاہیے۔ اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ تاحال کوئی شخصیت یا ادارہ ایسا نہیں جو غیر متنازع ہو اور ملک میں افہام و تفہیم کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ علامہ اقبال بھی اس ساری صورتحال پر سخت پریشان ہے۔ انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ میں اپنے اثر و رسوخ سے پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کردار ادا کروں۔ ابھی چند دن پہلے پنڈت نہرو علامہ اقبال سے ملنے آئے تھے۔ وہ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے فاشزم پر بہت رنجیدہ تھے۔ وہ راہل اور سونیا گاندھی کے لیے بھی بہت فکر مند تھے۔ اندرا گاندھی نے ذوالفقار علی بھٹو کو بتایا کہ مہاتما گاندھی وزیر اعظم مودی کی پالیسیوں پر شدید ناراض ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ مودی کہیں ہندوستان میں فسادات کا ایسا بیج نہ بو دے جس سے ہندوستان کی اندرونی لڑائیاں اس کی تقسیم پر منتج ہوں۔ خیر، بھارت والے اپنے ملک کی خبر لیں، ہمیں تو پاکستان کی زیادہ فکر ہے۔ پیارے پاکستانیوں، میرے بچوں، یہ ملک میں نے بڑی مشکل سے انگریزوں اور ہندوؤں دونوں سے لڑ کر حاصل کیا ہے۔ میں نے شروع ہی سے اس میں پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد رکھی، پارلیمان کے ذریعے سے صلاح مشورے اور افہام و تفہیم سے ملک چلانے کا اصول وضع کیا۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں جمہوری نظام کے پہیے ہیں۔ حکومت نظام کو چلاتی ہے تو اپوزیشن اس کی غلطیوں پر نظر رکھتی ہے، لیکن اگر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے تصادم میں الجھ جائیں تو جمہوریت کا سارا نظام ہی بے معنی اور بے اثر ہو جاتا ہے۔ میں خود بدعنوانی، اقربا پروری اور ذخیرہ اندوزی کے سخت خلاف تھا۔ بطور گورنر جنرل پاکستان میں نے بہت سی تقریروں میں ان سماجی اور سیاسی برائیوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کیا، مگر جب حکومتوں اور اداروں پر جانبداری کا الزام لگ جائے اور اپوزیشن اور عدالتیں ہم آواز ہو جائیں کہ احتساب کا ادارہ غیر جانبدار نہیں، تو پھر ایسے میں حکومت کو بھی تحمل، برداشت اور رواداری سے کام لینا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ قانون کو بالاتر سمجھ کر اس کی پابندی کی۔ کبھی جیل نہیں گیا، لیکن میں نے کبھی قانون کے ذریعے اپنے مخالفوں کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ قانون کا احترام تبھی قائم رہتا ہے اگر یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے مساوی طور پر استعمال ہو۔ میں تشویش سے دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اس لیے اپوزیشن جنگ پر آمادہ ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال پریشان کن ہے۔ عزیز پاکستانیوں، اپنے کھلے خط کے ذریعے میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو انتباہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہی غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اپوزیشن جلسے جلوس کرنے کا قانونی اور آئینی حق رکھتی ہے، مگر دھرنے اور ریلیاں ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جائیں گے۔ عمران خان کا دھرنا یا مذہبی و سیاسی جماعتوں کے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ، ان سب کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کو بیٹھ کر یہ طے کرنا چاہیے کہ کسی گروہ یا پارٹی کو اسلام آباد یا کسی شہر کا گھیراؤ کر کے اپنے مطالبات منوانے کے طریقے پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ حکومت کو پورے 5 سال کا مینڈیٹ پورا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف حکومت اپوزیشن کو نئے مقدمات میں پھنسا کر جو گرفتاریاں کر رہی ہے وہ بند کرے۔ اپوزیشن کو اس کا جائز مقام دے کر اسے صلاح مشورے اور قانون سازی کے عمل میں شریک کرے۔ آئندہ انتخابات کو غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے لایا عمل کریں۔ نیب کے قانون کو مؤثر، غیر جانبدار اور شک و شبے سے بالاتر رکھنے کے لیے دوسرے ممالک کے احتسابی اداروں کے ماڈل کو اپنایا جائے۔ حکومت اور اپوزیشن ملک سے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو دور کرنے کے لیے اقدامات پر غور کریں۔ پیارے پاکستانیوں، میں نے اپنے دل کی باتیں لکھنی ہیں۔ آپ ان پر عمل کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو حالات مزید خراب ہوں گی۔ فقط ایم اے جناح۔